السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہوں گے۔ تو چلیں جی، یہ ہے آخری افطاری جو آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ موسٹلی میں ایسے ہی افطاری کرتی ہوں جب میں اکیلی گھر میں مطلب روزہ افطار کرتی ہوں۔ قرآن کے بابا نہیں ہوتے، وہ لیٹ آئیں تو پھر میں ایسے ہی موسٹلی کرتی ہوں۔ تو خاص طور پہ آج کل تو میں ذرا ہیلدی ڈائٹ لے رہی ہوں، تو یہ ساری چیزیں میں نے کر لی ہیں مکس، یہ بنانا اور سب کچھ، اسٹرابری اور گریپس، انگور، سیب، سب کچھ، اور اس میں ڈال دی ہوئی تھوڑی سی کریم، اور اس پہ ڈال دیا میں نے ڈرائی فروٹ تھوڑا تھوڑا جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کشمش بہت اچھی چیز ہے، یہ لازمی یوز کیا کریں اپنی ہیلتھ میں اگر افورڈ کر سکیں تو یہ ساتھ ڈالے ہیں اخروٹ، اور ساتھ ہی میں نے ڈال دینی ہے کھجوریں، اس لیے کہ بچے بہت ڈسٹرب کرتے ہیں۔ ایک اسپون سے باؤل لیا اور ساتھ پانی کا گلاس رکھا اور افطار کر لیا روزہ، اور اس طرح سارے بینیفٹ بھی مطلب مل جاتے ہیں، سارے جو انرجی وٹامنز جو ضرورت ہوتی ہے، اور ایزی بھی رہتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ جب افطار کر لیتے ہیں نا روزہ، تو پھر عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، مطلب جسم میں ڈھال سا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو بھاگ دوڑ نہیں ہوتی پھر بچوں کے ساتھ۔ تو یہ میں بنا رہی تھی اپنی افطاری، اور ساتھ یہ میرے ہمسائے جو ترکی فیملی ہے ان کی طرف سے یہ کھانا آ گیا پلیٹ ایک، تو یہ ان کا اسپیشل کھانا ہے جو کہ اس میں بنا ہوا ہے انگور کے پتوں میں، انہوں نے یہ رائس سے بنا کے لپیٹے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد افطاری کرنے کے بعد پھر میں نے نماز وغیرہ پڑھی اور بچوں کو ذرا کھانا شانا کھلایا، تو یہ کھانا پھر میں نے رات کو تقریباً 10 بجے کھایا۔ یہ ایک بریڈ خیر میں نے کھائی، 2 رکھی ہوئی ہیں، اور یہ تھوڑا سا سالن لیا جو چکن بنایا ہوا ہے۔ تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، جو جرمن میں خاص طور پہ یہ اس کو کہتے ہیں مطلب جنگل میں یہ ہوتا ہے سلاد، یہ بہت اچھا ہے۔ یہ میری ایک فرینڈ ہے کوری، وہ لے کے آئی تھی۔ تو ساتھ یہ رکھا ہوا ہے میں نے پٹاٹو کا جو بنایا ہوا ہے سلاد، وہ بھی کہتے ہیں جرمن کا ہی اسپیشل ہے، یہاں کی یہ ڈش ہے۔ تو وہ تھوڑا سا لیا، بریڈ لیا، اور بچوں نے کچھ نہیں کھایا تھا، بچوں کو پھر یہ میں نے کیک دے دیا۔ چلیں جی، ان کی ہو گئی ہے کھانا داری پوری۔ اور پھر ہم آج چلے گئے تھے، آج نہیں سوری کل کی یہ ویڈیو ہے، یہ لینے تھے ہمیں تھوڑی سی سبزیاں جو لگانی ہیں ہم نے، خاص طور پہ مرچیں اور ٹماٹروں کی جو پنیری ہوتی ہے وہ میں نے لگائی ہوئی تھی دونوں پنیری، لیکن وہ اچھے سے نہیں ہوئی، پتہ نہیں کوئی بیج یا مجھے صحیح لگانی نہیں آئی، تو اس لیے پھر میں نے اسٹور ہے جہاں پہ ہم آئے ہوئے ہیں، اس پہ بہت ہی مناسب چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کو اندر کا ویو بھی میں دوں گی، لیکن میں بھی آج ویڈیو میں نہیں، اس لیے کہ زیادہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو، تو یہ صرف میں باہر کا ہی دے رہی تھی۔ تو چلے جی، اب ہم آ گئے ہیں گھر اور انور لگا رہے ہیں، یہ ایک پودا ہم لائے ہیں، اس کے بڑے اچھے پھول سے نکلتے ہیں، اور ساتھ ہم لے کے آئے گلاب ان کے 2-3 کلمے، وہ بھی لائے اس لیے کہ ذرا وہ سستی پڑتی ہیں، اور سبزیاں کوئی خاص ہمیں ملی نہیں، اور جو مرچیں کی جو پنیری ہوتی ہے وہ بھی نہیں تھی، اور شملہ مرچ کی تھی، وہ بس ہم 1-2 پودے ہی لائے ہیں، اور کھیرے تھے، کھیروں کی بیلیں تھی، وہ بھی ہم 1-2 لے کے آئے ہیں، اس لیے کہ اگر ایک تو ہی ہو جائے تو ہمارے لیے بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ گلاب کی جو کلمیں ہیں یہ لے کے آئے ہیں، یہ وہ تھوڑی نکل رہی ہیں اب، اور یہ بڑے اچھے، ہم نے یہ جو سارے گلاب لگائے ہوئے ہیں ایسے ہی لگائے ہوئے ہیں، کلمیں لگائی ہوئی ہیں، تو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے یہ پیک کیا ہوتا ہے کہ جو بندے کو 10 منٹ لگ جاتے ہیں یہ کھولتے ہوئے۔ تو یہ دیکھیں وہ نکل رہی ہیں۔ اگر آپ لوگوں میں بھی کسی نے لگانے ہوں پھول وغیرہ، تو لازمی فلپس کا ہی وزٹ کریں، اس لیے کہ وہاں بڑے مناسب ریٹ میں اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو چلیں جی، یہ دیکھیں ہمارا جو سبزی والا کمرہ ہے، اس میں میں نے وہ لگائی ہوئی ہے پالک، اور یہ لگا دیا ہوا ہے کھیرے کی جو بیل ہے وہ، اور ساتھ لگا دی ہوئی ہے شملہ مرچ کے پودے، یہ شملہ مرچ کے پودے لگا دیے ہیں، یہ اللہ کرے جب بڑے ہوں گے پھر بھی میں آپ کو دکھاؤں گی۔ تو یہ ٹماٹر میں نے 2-3 ماہ پہلے لگائی ہوئی تھی، تو اب اچھی سے ہوئی ہوئی ہے، اس لیے پہلے تو بہت زیادہ سردی تھی، اور یہ اور بھی لگائی ہوئی ہے، تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں سبز دھنیا کتنا پیارا لگ رہا ہے، یہ بڑی جلدی اب لگایا تو دیر کا ہوا، پہلے تو نہیں ہوا تو ابھی ہے، لیکن اچھا ہو گیا ہے۔ تو یہ میں نے نکالا ہوا ایک ڈریس، یہ میں لائی تھی پاکستان سے، یہاں میری فرینڈ ہے ایک ترکی کی، اسے میں نے دینا تھا، تو 2 سال سے نظر ہی نہیں آئی، ہم ملے ہی نہیں، اس لیے کہ مسجد میں ملاقات ہوتی تھی لازمی روزوں میں ہی، تو میرے پاس سے نمبر ڈیلیٹ ہو گیا تھا،
تو یہ پھر میں آج اس کو پریس کر کے اچھی طرح بنا کے گفٹ پیک تو لے کے گئی ہوں وہاں. اس کے بعد پھر میں لے کے جانا تھا تو میرا ارادہ تھا سلائی کرنے کا, لیکن پھر میری جو فرینڈ ہمسائی ہے نا, فرینڈ ہی ہے, تو وہ مجھے کہتی فلو مارک لگی ہوئی ہے یہاں کہیں, تو آؤ ہمارے ساتھ چلتے ہیں. میں نے بولا کہ بچے ہیں تھوڑا ڈسٹرب تو ہوں, کہتے کوئی بات نہیں ہم ہیں نا آپ کے ساتھ. تو یہ ہم گئے ہوئے ہیں فلو مارکیٹ میں. تو یہ دیکھیں بڑے خوش ہو رہے ہیں بچے, گوریوں کے ساتھ گپے لگا رہے ہیں. تو یہ حاتم کو وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو کیوں موڈ بنایا ہوا ہے, تو حاتم کی بھی تو بڑی ہمت ہے کہ وہ اتنا سا سیٹی موڈ, اس کو تو میں سمجھتی ہوں. تو نہیں تو یہ تو رونے ہی لگ جاتا ہے دیکھ کے. تو وہ میں اسے بتا رہی ہوں کہ میں آپ کی ویڈیو لے رہی ہوں, تو وہ کہتی ہے کہ وہ دیکھیں میں آپ کو کلوز لے کے جاتی ہوں ماما کے. تو یہ ہم نے کل وزٹ کی ساری فلو مارکیٹ. بڑا رش تھا لیکن بچوں نے کافی انجوائے کیا. مطلب میں بڑا خوش ہوئی کہ اتنا رش میں یہ کیسے مینیج کر رہے ہیں, سکون سے گم بھی نہیں ہوئے, ساتھ ساتھ میرے رہے ہیں. بالکل. تو کافی چیزیں تھیں, مناسب تھی, ریٹ بھی اچھا تھا. لیکن میں نے تو ایک بیگ ہی لیا ہے, باقی چیزیں نہیں لی, اس لیے کہ یہ ڈریسز وغیرہ تو ہمارے حساب کے نہیں تھے. یہ تھوڑے سے انہیں کے یہ پینٹ اور جینز اور یہ ڈریسز, اس لیے کہ صرف لیڈیز ہی چیزیں تھیں. بچوں کی پھر تو آٹومیٹکلی بندہ لے ہی لیتا ہے. تو یہ صرف لیڈیز کی ہی فلو مارک تھا, تو اس لیے پھر مجھے صرف ایک بیگ ہی, شولڈر بیگ ہے جو کہ میں نے لیا ہے. میں نے کہا یہ بچوں کے ساتھ ذرا ایزی ہوتا ہے, چیزیں جو ڈال کے شولڈر پہ پہن لے تو بچے اٹھانا اور ساتھ چلنا ذرا ایزی ہوتا ہے. وہ ہے بھی بڑا ذرا کھلا سا. چلیں جی, ہماری فلو مارک ہو گیا کمپلیٹ. اب ہم نکل رہے ہیں وہاں سے. یہ ایک ہال ہے, یہاں وہاں لگی ہوئی تھی, تو اب ہم جا رہے ہیں اپنے گھر کو, اس لیے کہ بچے اب بھوکے ہیں. تو انہوں نے جا کے کچھ کھانا ہے, تو انہوں نے ضد کی ہوئی, انہیں تھوڑی گرمی محسوس ہوئی, حالانکہ سردی تھی, کہ ہمیں آئس ہی کھانی ہے. تو میں نے کہا چلے میں آپ کو آئس گھر میں پڑی ہوئی ہے تو آئس ہی دے دیتی ہوں. تو پھر میں نے ان کو دی آئس. یہ میں ڈال رہی ہوں ونیلا آئس تھی جو لے کے آئے ہیں, یہ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں فلیور. تو اب میں نے ان کو ڈال دی ہوئی ہے کپس میں. بچوں کے بس ٹیسٹ کا فرق ہے, بعض دفعہ یہ سیپریٹ جو ہوتی ہیں علیحدہ کلفیاں وہ پسند کرتے ہیں کھانا, بعض دفعہ برہان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے اور کپ میں, میں نے چمچ کے ساتھ کھانی ہے. تو دونوں کی یہی ڈیمانڈ تھی. میں نے کہا چلیں آپ دونوں ایسے کھا لیں, اس لیے کہ یہ دینا بھی چاہیے, بچوں کو تھوڑی پریکٹس ہوتی ہے اچھی. میں برہان کو پہلے نہیں دیتی تھی تو اسے کھانا ہی نہیں آتا تھا. تو پھر بچے نکل کے کھیلنے کے لیے گھر سے باہر اپنے ہمارے گارڈن میں, جو سامنے لان ہے اور ایک پیچھے جو لان ہے وہاں پہ. تو یہ دیکھے برہان نے یہ سنڈیاں سی پکڑی ہوئی ہیں, یہ بڑا ہی اسے شوق ہے. تو اس کو پاکستان میں تو میں نے نہیں یہ دیکھے, ادھر ہی اس کو شنیک کے کہتے ہیں, پتہ نہیں عجیب سا کیڑا سا, اس کو پکڑ لیتا, کہاں سے یہ ڈھونڈ لیتا سمجھ نہیں آتا. چلے جی, سب کو ایڈوانس عید مبارک. اوکے جی, اللہ حافظ.